جن جو ہے نا جی، بعض لوگ ایسے ڈراتے رہے تمہارے گھروں میں اتنے جن آ گئے جی، تو وہ فلانی مسجد میں جن ہے جی، وہ فلانے سکول میں جن ہے جی، فلاں. وہ خدا کے بندو، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ پوری دھرتی کے اوپر ہے. ہاں یہ عاملوں کے سب ڈھکوسلے ہیں، میں نے بھگا دیے جی سارے جن، تمہارا باپ بھی نہیں ان کو بھگا سکتا. یہ کیسے بھاگیں گے؟ ہاں ان کے شر سے بچنے کی تدبیر ہے. اللہ اکبر. تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے. آیت الکرسی پڑھیں انشاءاللہ بھاگ جائیں گے، آپ کو تنگ نہیں کریں گے. ہاں جی، لیکن آپ یہ کہیں کہ جناب وہ جو ہیں زمین چھوڑ کے چلے جائیں سمندر پہ، کیسے چلے جائیں گے؟ وہ اللہ کی مخلوق ہے. اور ہمارے یہ ساتھ، تمہیں کیا پتہ یہ جمعے میں کتنے بیٹھے ہوں، کتنے آ کے جمعہ پڑھتے ہوں. انسانوں سے زیادہ وہ آ کر جمعہ پڑھتے ہیں، ہر مسجد میں ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ آتے ہیں. ان کو کون روک سکتا ہے؟ تو اس لیے ان کے شر سے بچنے کی جو تدبیر ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتائی ہے. جب واش روم میں جائیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بایاں پاؤں اندر داخل کرنا، اور یہ باہر پڑھ کے جانی ہے دعا. اور اس کے اندر یہی تو ہے، یا اللہ خبیث خبائث یہ جنات ہیں، ان سے مجھے محفوظ کر لے. اور فرمایا کہ سب سے زیادہ جو جنات کی تکلیف پہنچتی ہے وہ باتھ روموں سے پہنچتی ہے، کیونکہ ان کے گھر وہ ہیں. جنات کے گھر کون سے ہیں جی؟ اور جب بلڈنگ بناتے ہیں تو سارا زور باتھ روم پہ لگا ہوتا ہے جی. ایک آدمی ایک دن مجھے گھر دکھانے کے لیے لے گیا، میری انگلی پکڑی، سیدھا باتھ روم میں. ویکھو جی کدھا نہیں ٹھیلا لائی ہیں، لا حول ولا قوت. میں جی 5 لاکھ روپے میں نے لگا دیا. میں نے کہا 20,000 میں بھی بنا لیتے تو یہی کام ہونا تھا اس میں بھی. تو میرے محترم سامعین، جنات کی اکثریت یہ باتھ روموں میں ٹھہرتی ہے، اور آپ ابھی سارا پیسہ وہ دیتے ہی لانے ہیں جی، کیونکہ ہماری زندگی کچن سے باتھ روم تک گھوم رہی ہے. کھا لیا پی لیا اور نکال لیا، بس اگنے موتنے کی مشینیں بنی ہوئی ہیں. کھا پی کر مولا کا شکر ادا کریں. کیوں جی ایسے ہے یا نہیں؟ تو اس لیے سارا زور کچن پہ اور باتھ روم کے اوپر ہوگا، اور وہی دکھائیں گے. کچن دیکھو جی، VIP کچن جی ہے، ہاں لیٹسٹ قسم کی جناب یہاں ہم نے لگائی ہیں چیزیں. واش روم کو دیکھو جی، وہ اللہ کے بندو وہ تو جس کام کے لیے ہے وہ اسی کے لیے. سادہ سا بھی بنا لو گے تب بھی کام چل جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے محبوب نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اعوذ بک من الخبث والخبائث. ہاں پناہ مانگتا ہوں، اور جو اللہ سے پناہ مانگتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، حق تعالیٰ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتے، پناہ عطا فرماتے ہیں. سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو وہاں سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح کھڑے پانی میں پیشاب نہ کریں، درخت کے نیچے پیشاب نہ کریں. ان چیزوں کا ہمیں حکم ہے. ہاں یہ اس مخلوق کے ٹھہراؤ کی جگہ ہے، یہ نقصان پہنچائے گی، تمہیں تکلیف پہنچائے گی. تو خیر بات دور نکل گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا ہمارے ساتھ شریک ہے، اللہ کا شکر ہے نظر نہیں آتے، ورنہ یہ جو تھوڑے بہت ہو تم یہ بھی بھاگ جاتے ہیں. کیوں جی؟ تو اللہ کا شکر ہے نا. فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جنات کی جماعت کو بھیجا اور وہ آ گئے قرآن سننے لگے. یستمعون، کان لگا کے سننے لگے. ایک ہوتا ہے سننا، سنی تے ان سنی، اور ایک ہوتا ہے دل و جان سے سننا. یہ ایک ہی چیز ہے یا فرق ہے؟ بولو بولو. سنی ان سنی، منہ ادھر کر لیا کو سنی، اچھا ہاں کی کہنا، چل اچھا چل کری چل میں سندا پہ ہیں، موبائل میں کھیل رہے ہیں کری چل ہیں جی کری چل میں سن رہا ہوں. اور ایک ہوتا ہے پوری توجہ سے جی جان سے سننا. قرآن کہتا ہے کہ وہ جنات کی جماعت جی جان سے حضور کا قرآن سن رہی تھی. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. جب جنات کی جماعت آ گئی، کھڑی ہو گئی پیچھے، اور ایک دوسرے سے کہنے لگے انصتوا. خاموش. کیا کہا؟ بولو. سورۃ فاتحہ اپنی نہیں شروع کر دینی. کیا کہا؟ بولو بولو. خاموش. کیا کہا؟ خاموش ہو جاؤ. تو یہی اہل سنت والجماعت کا متفقہ یہ موقف ہے، مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے آپ نے قرات نہیں کرنی بلکہ سننی ہے. کیا کرنی ہے بھائی؟ بولو بولو. کیا کرنی ہے؟ سننی ہے. ہاں آپ نے پیچھے کھڑے ہو کر قرات